خطبہ دے رہے تھے، پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ اب جو ہے سارے جو کیلنڈر ہے وہ اپنی جگہ پر آ گیا ہے۔ پہلے وہ نسی کر کے کوئی مہینہ آگے پیچھے کر دیتے تھے، تو اب یہ ذی الحج جو ہے ذی الحج میں ہی آیا ہے، اور اس کی 10 تاریخ جو ہے وہ صحیح 10 تاریخ کو آیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، فسکت حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بتائیں گے تو اس کا کوئی اور نام بتائیں گے، آپ کو اس کا اور نام رکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ پوچھ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا کیا؟ قال الیس ذی الحجہ، کیا ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا یا حضور بالکل یہی ہے۔ قال ای بلد ھذا، فرمایا کہ پوچھا آپ نے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے پھر یہ کہا کہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ یسمی بغیر اسمہ، قال الیس بلدۃ الحرام، قلنا نعم۔ جب آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کون سے شہر ہے تو پھر ہم خاموش ہو گئے، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے سوچا کہ شاید اب یہ بلد حرام کی جائے، اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ تو لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ بلد حرام نہیں ہے، یہ شہر حرام نہیں۔ قال فأی یوم ھذا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ یسمی بغیر اسمہ، اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے، اور ہم نے یہ پھر یہ خیال کیا کہ شاید اس کا بھی آپ کوئی اور نام رکھ دیں، اسی وجہ سے یہ آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے، 10 ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہی ہے، یوم النحر ہے۔ قال فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جب ہم یہ آپ فرما چکے کہ یہ مہینہ حرام ہے، تو فرمایا کہ اب سنو، اب یہ ساری چیزیں توجہ دلا کے دیکھیے کہ اس میں کتنی بلاغت ہے اور کتنا زور اس میں پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو اس کا اسلوب اختیار فرمایا ہے، یہ بہت قابل غور ہے۔ فرمایا کہ فإن دماءکم، تمہارے خون، وأموالکم، اور تمہارے مال، وأعراضکم، اور تمہاری آبروئیں، علیکم حرام، حرام ہیں تمہارے اوپر، بالکل اس طرح سے کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ آج کا دن کی حرمت ہے، اس شہر کے اندر اس کی حرمت ہے، اور اس مہینے کے اندر اس کی حرمت ہے۔ اب اندازہ لگائیے یعنی کتنی ہیں؟ 3 حرمتیں جمع ہو گئیں۔ ایک مہینے کی حرمت، ذی الحج کا مہینہ ویسے وہ 4 جو مہینے ہیں ان میں ایک شمار ہوتا ہے۔ پھر یہ شہر کی حرمت، مکہ معظمہ جو کہ وسیع حرم کے اندر شامل ہے، اور اس مہینے کے اور شہر کی حرمت، جہاں اس علاقے میں یہ ہے کہ کوئی یوں تک بھی کوئی مار نہیں سکتا۔ پھر یہ ہے کہ اس دن کی حرمت، اس سے بڑا دن جو ہے یہ قربانی کا دن ہے۔
گویا حرمت بالائے حرمت بالائے حرمت، یہ توجہ دلانے کے لیے کہ مسلمانوں کا خون جو ہے یہ اس کی حرمت کتنی ہے۔ حرمت ہی نہیں ہے، حرمت بالائے حرمت بالائے حرمت ہے، جس طرح کہ اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس مہینے کی حرمت پھر اس شہر کے اندر حرمت ہے، پھر اس دن کے اندر حرمت ہے، یہ 3 حرمتیں ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی خون کی اور ان کی اموال کی اور ان کی جو ہے آبروئیں ان اس طرح سے وارا، یہ نظر کرانے کے لیے کہ تم یہ سمجھ لو کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز جو ہے وہ محروم اس کی حرمت نہیں ہے کہ جہاں 3 حرمتیں جمع ہو گئی ہیں۔ تو تمہارے مال بھی اسی طرح سے جو ہیں، اور مال ایک دوسرے کی جانیں اور ایک دوسرے کی عزتیں جو ہیں وہ آبروئیں تمہیں اسی طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ان کو حرام قرار دینا چاہیے، اور اسی طرح ان کا احترام کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح کہ تم اس شہر کے اندر، اس مہینے کے اندر، اس دن کے اندر اور اس شہر کے اندر جو ہے تم اس کا خیال رکھتے ہو جو حرمتیں ہیں اس کی۔ تو یہ ایک ایسا اسلوب ہے، اور یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے میں 3-4 مہینے صرف باقی رہتی، ذی الحجہ اور آپ کی وفات جو ہے ربیع الاول کے میں ہو گئی، 11ویں یا 12ویں جو بھی تاریخ ہے اس کی، وہ 3 مہینے ابھی سارے باقی تھے۔ اس وقت یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیوں یہ کس قدر جو ہے تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان کا اور مال کے احترام واجب ہے، اور کس طرح سے یہ تمہارے اوپر حرام ہے تمہارے ان پر ہاتھ ڈالنا، ان کو نقصان پہنچانا۔ پھر فرمایا اس کے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہ بہت ارشادات ہیں، وہ آگے میں عرض کروں گا۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ۔ اور سنو، ستلقون ربکم، تم اپنے رب کو ملو گے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت جب کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اور یہ نہیں کہ تم جو کچھ یہاں کرو گے کسی کی حرمت پہ ہاتھ ڈالو گے، کسی کی مال پر یا جان پر یا جو کچھ پوچھا نہیں جائے گا، فَيَسْأَلُكُمْ، تم سے پوچھے گا، عَنْ أَعْمَالِكُمْ، جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری مسئولیت ہے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، پرسش ہوگی۔ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ۔ سنو، خبردار رہو، تم میرے بعد وہ طرز عمل اختیار نہ کرنا جو کہ کافر ایک دوسرے کے ساتھ طرز عمل اختیار کرتی ہیں، کہ ایک دوسرے کی گردن مارو، ایک دوسروں کو قتل کرو، ایک دوسرے کی خوریزی کرو، یعنی کفارن حسدم۔ یہاں سے ایک تو پہلے حرمت کس طرح سے حرمت بالائے حرمت بالائے حرمت کو واضح کیا، اور پھر یہاں کفارن کا لفظ لا کے اس سے اور اس کی حرمت ہے وہ واضح ہو گئی کہ گویا یہ فعل ایسا ہے کہ کسی مسلمان سے سرزد نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مسلمان کا خون یا اس کی مال یا اس کی جو آبرو ہے اس پر ہاتھ ڈالے اور غلط طور پر اور ناجائز طور پر ظلم کر کے ان کو نقصان پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بہت واضح ہیں، لیکن یہاں جو دور ہے وہ اور ہی ہے کچھ۔ ایک ارشاد ہے آپ کا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان نہ تو کسی مسلمان کو کسی دوسرے کے ظلم کرنے دیتا ہے، کسی یہ نہیں چھوڑنا، ولا یخذلہ، اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ نہ تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے پر زیادتی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو، یہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جہاں تک بھی طاقت ہوگی وہ مسلمان کو بچائے گا دوسروں کے ظلم سے، دوسروں کی زیادتی سے، جو کچھ اس کے اوپر ظلم کسی کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور نہ وہ دوسروں کے حوالے کرے گا۔ تو بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا،
ایک مسلمان کی حیثیت دوسرے مسلمان کے لیے بالکل ایک ایسی ہے جیسے ایک عمارت کی، اس کا ہر حصہ بلکہ اس کی ہر اینٹ جو ہے وہ دوسرے کی جو ہے مضبوط بناتی ہے۔ آپ سوچیں گے اس کا اینٹیں اگر نکالنا شروع کر دیں تو نہیں باقی رہے گی، جس سے ہر اینٹ جو ہے وہ عمارت کی پختگی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان جو ہے وہ ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو طاقت بنا رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے، اس کے بعد پھر کیا، یہ تو ایک ہوئی بات۔ آپ مزید جو اس کا آپ سنیں، اس خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ حل بلغت، اللہ حل بلغت، اللہ حل بلغت، سنو کیا بات میں نے پہنچا دی، جو کچھ مجھے آپ تک پہنچانا تو پہنچا دیا۔ تو لوگوں نے کہا نہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا یا اللہ گواہ رہنا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم سن فلیبلغ شاہد الغائب، جو کچھ میں یہاں کہہ رہا ہوں یہ لوگ جہاں جو موجود ہیں یہ بات وہ ان لوگوں تک پہنچے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ساری دنیا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ آئندہ نسلیں جو ہیں یہ اس زمانے کے بھی لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ اس بات کو واضح کر دیں لوگوں کے اوپر کہ ان کے اموال اور ان کی جانیں اور ان کی وہ جو آبروئیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کس طرح سے حرام ہے، ان کی حفاظت ایک دوسرے کے لیے کس طرح ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیے کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی کس طرح سے ہم جو خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، یضرب بعضکم رقاب بعض، ہم کیا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گردنیں نہیں اڑا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ فتح جو ہے حماس کی گردنیں اڑا رہے ہیں، وہ ان سے بہتر مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی وہ گردنیں اڑا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، افغانستان کا ایک حصہ جو ہے ان کے جو پٹھوں ہیں وہاں کے، وہ خود اپنے بھائی جو ہیں ان کے لیے گردنیں اڑا رہے ہیں، اور ویکنوں کو انہیں بلا رکھا ہے وہاں۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہاں ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے کا، ہاں کہ ہم گردنیں اڑائیں گے، ہم بہتر گردنیں اڑا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ علاقے جہاں ہمارا کبھی ایک سپاہی بھی جس سرحد پر نہیں ہوتا تھا، آج وہ 90,000 آدمی وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی وہ گردنیں ان کے ہاتھ سے اڑائیں اور امریکہ کو ان کا ہدیت پیش کریں۔ اب ہم معاوضہ حاصل کرتے ہیں ان کو پکڑ کے دینے کا، جس میں تو آتا ہے لا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ نہ وہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، بیجار مدد خار چھوڑتا ہے، اور نہ وہ کسی کو حوالے کرتا ہے۔ ہم $5,000 لے کے مسلمانوں کو ان کے حوالے کر لیتے ہیں، اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ان کو مارتے ہیں، ان کی گردنیں مارتے ہیں۔ اب یہ جو گردنیں اڑ رہی ہیں کس کی اڑ رہی ہیں؟ مسلم لا یضرب بعضکم رقاب بعض، کیا ہم اس کے مستقبل میں؟ پھر یہ کفارن کے لفظ جو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی مسلمان کی گردن مارے گا۔ یہ تو گویا ایک فعل ہے جیسے کفر کی طرف سے، کافر کی طرف سے سرزد ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کو مسلمان کی گردن مارے۔ تو گویا اس یہ فعل جو ہے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مسلمان کی گردن مارے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نام کے ساتھ اعتدال پسندی لگاتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو دہشت گرد کہہ کے مار دیتے ہیں، اور مارتے بھی کہاں ہیں، مسجد کے اندر بھی مارتے ہیں، اور ان کو بھی مارتے ہیں جو طالب علم ہیں، اور ان کو بھی مارتے ہیں جو طالبات ہیں۔ اور وہاں کیا چیز ہے، وہاں کوئی کیا توپیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں کوئی ٹینک بھرے ہوئے ہیں، کیا چیز ہیں وہاں؟ کوئی آواز جائز کہ انہوں نے مقابلے میں آ کے کرنا ہے؟ کس قدر وہ مزاحمت کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ جنازے کے بغیر ان کی دفنائے گئے ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ انہیں دفنایا کہاں گیا ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی معلوم ہے ان کو تعداد کتنی ہے، مسجد کے اندر چھینٹیں ہیں اور چیزیں ہیں ساری۔ تو کیا چیز ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی جا سکتی تھی، اور یہ خریدے سے بچا جا سکتا تھا، لیکن پھر وہ داد جو ملنی تھی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی گردن سے مروانے کے لیے جو معاوضہ ملنا تھا برسر اقتدار رہنے کے لیے، وہ قیمت جو انہوں نے وصول کرنی تھی اس کے لیے تو پھر ضروری تھا، ورنہ آخر وقت تک بھی یہ ممکن تھا کہ یہ اتنی جانیں جو ہیں وہ جانیں جن کی حفاظت کرنے کا حکم تھا
ان کو اپنی گھروں کا نشانہ نہ بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کو دعوت دینے کے لیے ہمارے حکمران نے یہ کوشش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، عقل دے اور ایمان دے، اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنی کوششوں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے عطا کی ہے، ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کریں۔ ہم اس سوال سے نہیں بچ سکتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسرکم اعمالکم، فقط اللہ تعالیٰ سے پیش ہو گئے تو تم سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم بھی اس ملک میں رہتے تھے، تم نے کیا کیا۔ خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ النساء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے کفار کے قبیلہ کی طرف اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ قبیلہ والے لشکر کی خبر پا کر بھاگ گئے، سامنے نہیں آئے، مگر ایک آدمی جس کے پاس کچھ بکریاں تھیں وہ نہیں گیا، پہاڑ کے پاس ہی اس نے ڈیرا لگا لیا۔ جب یہ اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو اس نے اسلامی طریقے سے نے السلام علیکم کہا، مگر ان لوگوں نے اپنی جگہ یہ اجتہاد کر کے سوچ کے کہ یہ صرف اپنا مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مسلم نہیں ہے، باقی بھاگ گئے، یہ بھی ان کا ساتھی ہے، صرف یہ اس نے ایک بہانہ بنایا، اس کو غیر مسلم سمجھ کر قتل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر خاموش نہیں رہا، قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے۔ سارے احکام بیان فرما دے، جب موقع ہوتا تھا، جب ایسے موسم ہو نا تو بارش اتر جاتی ہے، یہ احکام اسی طرح نازل ہوئے کہ ایک بات ہوئی تو پھر متعلقہ سارے مسائل بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عام قوانین بیان کر دیے کہ غلطی سے مسلمان مر جائے تو پھر کیا ہو، جان بوجھ کر کوئی مارے پھر کیا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا نہیں، سلام کہتا وہاں کیا، ساری باتیں بیان کر دی۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے۔ اس نے شکار پر فائر کیا تھا، آپ کسی آدمی کو لگ گیا، اس نے دشمن سمجھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تو یہ تو مسلم ہے، غلطی سے مارا جائے تو ہو سکتا، ورنہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ایماندار بھائی کو مارے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی اللہ کے ہاں قدر و منزل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ فرما رہے تھے تو وہ تھوڑا سا چلے، پھر منہ موڑ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صرف جنگ ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ فرمایا نہیں، پہلے دعوت دو، اسلام کی طرف بڑھاؤ، کیونکہ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو ہدایت نصیب ہو جائے نا، ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو وہ سرخ رنگ کے اونٹ جو ہیں ان کی قطاروں سے بہتر ہے۔ اب سرخ اونٹ جو تھا وہ بڑا عرب کا قیمتی مال تھا، جیسے ہمارے سامنے سمجھ لیں پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، تو یہ کہا کہ بے شمار سرخ اونٹ حاصل ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، اللہ کی عدالت میں پیش کر دے کہ میری کمائی ہے، میں نے اس کو اسلام میں دائرے میں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا آتا کہ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو کعبہ شریف کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اے کعبہ،
تو اللہ کے نزدیک بڑی حرمت اور احترام والا اور اللہ کے نزدیک ساری زمین سے پیارا ٹکڑا ہے۔